بسم اللہ الرحمن الرحیم ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، یہ سورہ انعام ہے جس کی 2 آیات تلاوت کی گئی ہیں، آیت نمبر 59 اور 60. اس میں جو اہم مضمون بیان کیا گیا ہے اس پر انشاءاللہ مختصر گفتگو ہوگی. اللہ تعالی ہمیں صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو اسے صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلے آپ تمام حضرات کو ہم رمضان میں جو کچھ آپ حضرات نے نیکیاں کی، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی، اطاعت کی، عبادات کی، ان سب عبادات کی مبارکباد دیتے ہیں آپ کو، اور مزید دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیشہ طاعات میں لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کے بعد عید آئی، عید کی خوشیاں بھی آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. یہ آیت کریمہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس کچھ خاص چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ یہ میرے ہی پاس ہیں اور میرے سوا کسی کے پاس نہیں ہے. دراصل اس سے پہلے یہ تذکرہ تھا، وہ لوگ کفار مکہ یہ کہتے تھے کہ اگر ہم غلطی پر ہیں تو ہم پہ عذاب کیوں نہیں اتر جاتا، عذاب اتر جائے. بلکہ عذاب اترنے کی دعا انہوں نے مانگ لی تھی، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء، آسمان سے پتھر برسا دیجئے، پتھر کی بارش برسا دیجئے. یہاں تک انہوں نے دعا کر لی تھی. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا کہ جو کچھ تم چاہتے ہو، جس کی تم جلد بازی کر رہے ہو، وہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، میں تو خدا نہیں اور میں ایسا کوئی دعویٰ بھی نہیں کرتا، میں تو یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ تعالیٰ جیسا جیسا مجھے کہتے ہیں ویسا ویسا میں کرتا ہوں، میں خود خدائی دعویٰ نہیں کرتا، یہ بھی نہیں کہتا کہ معجزات میں اپنے سے دکھا سکتا ہوں، یہ سب باتیں اس سے پہلے آئی ہیں۔ تو اب اس کے بعد یہ بات رہ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ عذاب جو نہیں اتار رہے ہیں تو اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو عذاب اتارنے پہ قدرت نہیں ہے، اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ عاجز ہیں، دے نہیں سکتے عذاب، بلکہ اللہ تعالیٰ حلیم ہیں، اللہ تعالیٰ حکیم ہیں، اپنی حکمت کی وجہ سے ان کی حکمت جب تقاضا کرے گی عذاب اتارنے کی تو عذاب اتار دیں گے، اور جب تک اللہ تعالیٰ کی حکمت نہیں تقاضا کر رہی تب تک لوگوں کے کہنے سے، لوگوں کے جلدی بازی کرنے سے تو عذاب نہیں اتر جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو بہتر جانتے ہیں کہ کب عذاب اتارنا اور کہاں عذاب اتارنا، کتنا عذاب اتارنا، کیسے اتارنا، یہ حکمت کا تقاضا ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو آگے کی آیات میں اس کو بتایا جا رہا ہے کہ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اور اللہ تعالیٰ ہی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، غیب کی کنجیاں اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ عندہ پہلے لایا گیا ہے عربی کے اعتبار سے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اور کسی کے پاس نہیں ہے، صرف اسی کے پاس ہے، یہ اس کا معنی مطلب ہوتا ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اور اسی کے پاس ہے، اس کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے۔ کیا ہے اسی کے پاس؟ مفاتح الغیب، غیب کی کنجیاں۔ مفاتح یہ جمع کا لفظ ہے، اس کا واحد بعض علماء فرماتے ہیں کہ مفتاح ہے، بعض علماء فرماتے ہیں کہ مفتاح ہے۔ بہرحال اگر مفتاح ہے تو اس کا معنی ہے بند چیز کو کھولنے والی چیز، جس کو ہم اپنے آسان زبان میں کنجی کہتے ہیں، اور مفتاح کی جمع ہے تو اس کا معنی ہے خزانہ۔ گویا اللہ تعالیٰ کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں یا اللہ تعالیٰ ہی کے پاس غیب کے خزانے ہیں، دونوں کا معنی مطلب ایک ہی ہے۔ خزانہ کسی کے پاس ہے اور کنجی بھی اسی کے پاس ہے، جب کنجی اسی کے پاس ہے تو بھی اس تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، اور خزانہ بھی اسی کے پاس ہے تو بھی کوئی اس کے پاس نہیں پہنچ سکتا۔ تو وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اللہ ہی کے پاس ہیں غیب کی کنجیاں، غیب کے خزانے۔ لا يعلمها الا هو، ان کو کوئی نہیں جانتا ہے سوائے اس کے، اللہ ہی ان غیب کو جانتے ہیں، ان کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ غیب سے مراد کیا ہے؟ یہ ایک علمی بات ہے، باریک بات ہے، دقیق چیز ہے، ہم اسے بہت ہی مختصر اور بہت ہی آسان کر کے آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ساری بات سامنے لانا ممکن نہیں ہے اور دقیق باتوں کو یہاں پیش کرنا آسان بھی نہیں ہے، تو مختصر یہ ہے کہ غیب علامہ صاحب تفسیر مظہری قاضی صاحب انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ غیب ان چیزوں کو کہتے ہیں جن چیزوں کا ابھی وجود ہی نہیں ہوا ہے، جن چیزوں کا ابھی وجود ہی نہیں ہوا ہے ان چیزوں کو غیب کہا جاتا ہے۔ اس کی مثال انہوں نے دی ہے جیسے قیامت کے احوال، قیامت ابھی آئی نہیں ہے، قیامت کے احوال بھی ابھی نہیں آئے ہیں، تو جن چیزوں کا ابھی وجود ہی نہیں ہوا ہے ان چیزوں کو مغیب اور غیب کہا جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جو چیز ابھی وجود ہی بھی نہیں آئے اس کو کون جان سکتا ہے؟ تو کوئی نہیں جان سکتا، یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یا پھر ایسی چیزوں کو بھی غیب کہتے ہیں جن کا وجود تو ہو چکا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ابھی ان کو کسی کو بتایا نہیں ہے، ان کا وجود ہو چکا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ابھی کسی کو بتایا نہیں ہے۔ جب کسی کو بتایا نہیں ہے تب بھی کسی کو پتہ نہیں ہے۔ تو یہ ہے بہت ہی مختصر لیکن بہت ہی جامع۔
یا تو وہ چیزیں جن کا وجود نہیں ہوا جیسے قیامت کے احوال، اور یا وجود ہو چکا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ابھی تک ان کو بتایا نہیں ہے کسی کو، تو اس کا علم بھی کسی کو نہیں ہے۔ بارش کب ہوگی، کتنی ہوگی، کس مقدار میں ہوگی، کس کیفیت کے ساتھ ہوگی، اس کو کوئی نہیں جانتا۔ یہ ان سب مغیبات میں سے یہ شامل ہے، غیب کی چیزوں میں یہ شامل ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ، اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، غیب کے خزانے ہیں، ان کو کوئی نہیں جانتا ہے مگر وہی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ غیب کے چیزوں میں کلیات اور جزیات، ایک ایک جزی، ایک ایک چھوٹا سے چھوٹا واقعہ، بڑا سے بڑا واقعہ، یہ سب چیز اس کے وجود سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ قرآن کی اس آیت سے، اس لفظ سے یہ سمجھ میں آتا ہے۔ ایک انسان پیدا ہوگا، ابھی نہیں ہوا ہے، ہم اسے نہیں جانتے، لیکن اللہ تعالیٰ جان رہے ہیں کہ وہ پیدا ہوگا، اس کا وزن اتنا ہوگا، اتنا کھائے گا، فلاں فلاں جگہ جائے گا، فلاں فلاں بات کرے گا، فلاں فلاں سے دوستی کرے گا، فلاں سے دشمنی کرے گا، فلاں سے لڑائی کرے گا، اس سے آگے چل کے اتنا اتنا کھائے گا، اتنے دن بیمار رہے گا، اتنے دن صحت مند رہے گا، اور اتنا تھوکے گا۔ مثال دے رہے ہیں ہم، یہ سب چھوٹی چھوٹی چیز، ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ کوئی کیا ان چیزوں کو کوئی جانتا ہے پورے تمام تفصیلات کے ساتھ؟ کوئی نہیں جانتا۔ اپنے بارے میں ہم نہیں جانتے کہ ہم کل کیا بات کریں گے، کل ہمارا کیا حال ہوگا، کل ہم کیا کمائیں گے، ہم آج نہیں جانتے۔ کل ہم کیا کریں گے اپنے بارے میں نہیں معلوم۔ تو ایک انسان اپنے ہی بارے میں نہیں جانتا ہے کل کے بارے میں کہ کل کیا ہوگا، تو دوسروں کے بارے میں کیا جانے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا علم ایسا ہے جو سب کو محیط ہے، ہر دنیا کے ہر انسان، ہر جاندار، ہر مخلوق، ہر شے کے بارے میں کہ کیا ہونے والا ہے، کیا ہوگا، کیا نہیں ہوگا، یہ سب چیز، یہ سب غیب میں شامل ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ، ہاں اللہ تعالیٰ غیب کی باتوں میں سے اپنے خاص خاص بندوں کو، بلکہ بطور خاص رسولوں کو، اور رسولوں میں سے بھی سب سے زیادہ خاص جو رسولوں کے رسول ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، ان حضرات کو جس قدر جزیات کی خبر دے دیتے ہیں اتنی وہ جان جاتے ہیں۔ ساتھ ساتھ یہ بھی واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو جتنا بتانا چاہا اتنا بتا دیا، حتیٰ کہ سب سے زیادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ اس لیے سب سے زیادہ علم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، تمام نبیوں سے بھی زیادہ اور تمام انسانوں سے بھی زیادہ، سب سے زیادہ علم عطا فرمایا۔ آگے یہ بھی کہنا ہوگا اس آیت کی روشنی میں کہ جتنی بات اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بتا دی اس سے زیادہ وہ بھی نہیں جانتے، وہ سب اب اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ، اور اسی کے پاس ہے غیب کی کنجیاں اور غیب کے خزانے، ان کو کوئی نہیں جانتا ہے مگر وہی۔ جتنی باتیں بتا دی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا وہ ضرور جانتے ہیں، اس سے زیادہ جتنا انہوں نے نہیں بتایا تو وہ نہیں جانتے۔ لا یعلمھا الا ھو، کتنا بتایا ہے یہ سب ہم لوگ نہیں جانتے کہ کتنا بتایا ہے۔ ہاں اتنا ہے کہ سب سے زیادہ بتایا ہے، سب سے زیادہ علم دنیا میں اگر کسی کے پاس ہے تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ اوتیت علم الاولین والآخرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اوتیت علم الاولین والآخرین، ہم سے پہلے جتنے لوگ گزرے ہیں اور میرے بعد جتنے لوگ آئیں گے سب کا علم مجھے دے دیا گیا۔ اس سے بڑا علم اور کیا ہوگا؟ اتنے مختصر لفظ میں آپ نے ساری بات بتا دی۔ اوتیت علم الاولین والآخرین، اولین جو مجھ سے پہلے گزر چکے، آخرین جو میرے بعد آنے والے، ان سب کا علم مجھے دے دیا گیا، سب کی چیزوں کا علم دے دیا گیا۔ تو سب سے زیادہ علم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، اور ان کے بعد انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات کے پاس ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے جن کو جتنا عطا فرما دیتے ہیں اتنا ان کے پاس ہے، اور جن کو نہیں عطا فرمایا، جو نہیں عطا کیا، وہ اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے، ان کو کوئی نہیں جانتا۔ اور مزید آگے وضاحت کے ساتھ فرماتے ہیں، اور مزید وضاحت کے لیے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں
جو کچھ خشکی میں ہے اور جو کچھ دریا میں ہے. خشکی یہ پوری زمین جو ہمارے سامنے ہے یہ خشکی ہے، پہاڑ اس میں ہے اور زمین پوری ہے، کہیں ہریالی ہے کہیں ہریالی نہیں ہے، کہیں گہرائی ہے کہیں کچھ ہے. یہ تمام خشکی میں جو کچھ ہے، اور پھر سمندر کے اندر جو کچھ ہے اس میں مچھلیاں بھی ہیں، بہت سے جانور بھی ہیں، موتی اور مونگے ہیں، اور نہ جانے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا رکھ رکھا ہے. ان ساری چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے اور انسانوں کے پاس نہیں ہے. آج کا انسان تحقیق میں اور تلاش میں لگا ہوا ہے، سمندر کے اندر گھس رہا ہے، جا کر کے تلاش کر رہا ہے. کبھی کبھی کوئی چیز مل جا رہی ہے تو چلاتا ہے ایک چیز کا پتہ چلا سمندر میں یہ ہے، تو بہت ساری تلاش کے بعد جو چیز ملتی ہے اس کا پتہ لگاتا ہے، کہتا ہے کہ یہ چیز ملی. ابھی آج کل یہ پتہ چل رہا ہے کہ سونے کا خزانہ سمندر کے اندر موجود ہے، اس کا پتہ چل رہا ہے. اب اس کی تلاش میں لوگ لگے ہوئے ہیں اور اس کی فکر میں لگے ہوئے ہیں کہ اس کو ہم حاصل کریں تو ہم حاصل کریں. اور کتنے لوگوں نے باقاعدہ لائسنس بھی حاصل کر لی ہے اس کو نکالنے کی. تو ابھی دنیا اس طرف دوڑ رہی ہے اور اس دوڑ میں لڑائی بھی، اندرونی طور پہ لڑائی بھی شروع ہو گئی ہے. اس کا خیال یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لیں، تو اس کا خیال یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لیں. یہ چل رہا ہے. دیکھیے آگے چل کے کیا ہوتا ہے. حدیث تو بتاتی ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ سمندر کے اندر خزانے کا علم ہوگا اور لوگ اس کو لینے کے لیے چاہیں گے اور لڑیں گے، لڑتے لڑتے ختم ہو جائیں گے، ملے گا کسی کو نہیں. یہ تو حدیث پہلے بتا چکی ہے. اب آج کی تحقیق اب ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ لوگوں کی لڑائی اندرونی طور پر شروع ہو چکی ہے. اب کب یہ کھل کر آئے گی، کب کیا ہوگا، وہ دنیا وہ بھی دیکھ لے گی. بہرحال تو سمندر کے اندر کیا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اور خشکی میں کیا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. بلا شبہ انسان کا علم بہت ہی محدود ہے. اپنے ارد گرد کی کچھ چیزوں کو جانتا ہے، اس سے زیادہ کیا جانتا ہے. اور چاہے کتنا ہی بڑا سائنسداں ہو، وہ اپنے سائنس کی روشنی میں کچھ چیزوں کو جانتا ہے، اس سے زیادہ پھر وہ بھی نہیں جانتا. اللہ تعالیٰ کا علم محیط ہے، ازل سے لے کے ابد تک، شروع سے لے کے آخر تک. کیا ہے، کہاں ہے، کتنا ہے، کیسا ہے، ہر ایک کا علم اس کے پاس ہے. یعلم ما فی البر والبحر، خشکی میں اور سمندر میں جو کچھ ہے اس کو جانتا ہے. کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ خشکی میں جو کچھ ہے میں اسے جانتا ہوں. کوئی دعویٰ کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا. اور اگر کوئی کہہ دے، دعویٰ کر دے، تو دوسرے لوگ کہیں گے پاگل ہو گیا. اس سے آگے کچھ نہیں کہیں گے. اور آگے کیا فرماتے ہیں؟ وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها. وما تسقط، اور نہیں گرتا ہے، من ورقۃ کوئی پتی، کوئی پتا، درخت کی کوئی پتی نہیں گرتی ہے یا درخت کا کوئی پتا نہیں گرتا ہے، الا يعلمها، مگر اللہ اس کو جانتا ہے. اس پتے کے گرنے سے پہلے بھی اس کے حالات کو جانتا ہے اور اس کے گرنے کے بعد بھی اس کے حالات کو جانتا ہے. ہم لوگ تو ایک درخت پر کتنے پتے لگے ہوئے ہیں ہم کو پتہ ہی نہیں ہے. گنتی کرنا بھی چاہیں تو شاید نہ کر پائیں کہ ایک درخت میں کتنے پتے ہیں. اب پھر درخت کتنے ہیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما تسقط من ورقۃ، کوئی ایک پتی، پوری دنیا میں جتنے بھی درخت ہیں تمام درختوں کے تمام پتے، ایک ایک پتے کا علم ہے، ایک ایک درخت کے پتی کی گنتی کا علم ہے، اور کب تک وہ پتا رہے گا، کب گرے گا، اور گرنے کے بعد اس کے حالات کیا ہوں گے، ان سب کا علم ہے. کس قدر تفصیل علم ہے سوچ سکتے ہیں. وما تسقط من ورقۃ، اور نہیں گرتی ہے کوئی پتی، الا يعلمها، مگر اللہ اس کو جانتا ہے. گرنے کے بعد کے احوال بھی جانتا ہے اور گرنے سے پہلے کے احوال کو بھی جانتا ہے. ولا حبۃ فی ظلمات الارض، اور زمین کی تاریکیوں کے اندر کوئی دانہ نہیں ہوتا ہے مگر اللہ اس کو جانتا ہے. زمین کی تاریکی کے اندر جو دانہ، کچھ کھیتی کے لیے جو دانے ڈالے جاتے ہیں وہ دانہ، کچھ دانے خود سے رہ جاتے ہیں اس کے اندر، وہ سب اس کو کون جانتا ہے. اندر میں پھر اس دانے کی کیفیت کیا ہے، کن حالات میں کیا چل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، وہ ہم کو پتہ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی ایک ایک کیفیت کو جانتے ہیں. ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس، اور نہ کوئی ہری چیز اور تر چیز اور نہ کوئی خشک چیز ایسی ہے جسے اللہ تعالیٰ نہ جانتے ہوں. یعنی ہر خشک و تر کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں.
رطب تر چیز یعنی پانی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں زندہ جو ہے وہ بھی ایک طرح کا تر ہے، مردہ جو ہے وہ ایک طرح کا خشک ہے. تو زندہ اور مردوں کو جانتا ہے، تر اور خشک کو جانتا ہے. ایک ایک چیز کو، ہر چیز اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز کا گویا ذکر کر دیا. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، زمین کی تاریکی کے اندر کوئی بھی دانہ اگر ہے تو وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اور کوئی بھی تر چیز ہے یا کوئی بھی خشک چیز ہے، سب کو اللہ جانتے ہیں. اور صرف جانتے ہی نہیں ہیں، الا فی کتاب مبین، لوح محفوظ میں سب لکھا ہوا بھی ہے. کوئی بات کون لکھ سکتا ہے؟ جس بات کو جو آدمی جانتا ہے وہی بات تو لکھ سکے گا، جسے جانتا ہی نہیں ہوگا اسے لکھے گا کیسے؟ تو اللہ تعالیٰ جانتے بھی ہیں، سب کچھ علم میں بھی ہے، اور صرف علم ہی میں نہیں ہے بلکہ الا فی کتاب مبین، اللہ تعالیٰ کی کتاب مبین میں سب محفوظ بھی ہے، لکھی ہوئی بھی ہے. اس سے اللہ تعالیٰ کے علم، اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے، ایک ایک چیز کا احاطہ کیے ہوئے. اس عقیدے پر ہم کو مضبوطی کے ساتھ جمنا چاہیے. یہ صرف ہماری زبان پر نہیں، ہمارے دل کا بھی یہی حال ہو جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز کا علم رکھتے ہیں، ایک ایک چیز کا علم ان کا ہے، کلیات و جزیات کا، ہر چیز کا علم ہے. وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، آگے مزید فرماتے ہیں اور زیادہ وضاحت چلتے چلیے. وَهُوَ الَّذِي، وہی ذات ہے جو یتوفاکم باللیل، قبضے میں لے لیتا ہے تم کو رات میں، رات میں تم کو قبضے میں لے لیتا ہے. قبضے میں رات میں لے لیتا ہے جب تم نیند کی حالت میں چلے جاتے ہو. نیند کی حالت میں تمہاری حالت ایسی ہوتی ہے کہ نہ تم کچھ بولتے ہو، نہ کچھ سنتے ہو، نہ چلتے ہو، نہ پھرتے ہو، نہ ہنستے ہو، کچھ بھی نہیں. گویا ایک طرح کی موت تمہارے اوپر طاری ہو گئی. اس وقت اللہ تعالیٰ روح تو نہیں نکال لیتے ہیں، روح تو رکھتے ہیں، لیکن روح کے علاوہ دوسری چیز جو ہے یعنی ذہن، سمجھداری، شعور، جس کو کہہ لیجئے شعور کو لے لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ شعور کو لے لیتے ہیں رات میں، تم سو جاتے ہو، پھر وہی شعور پھر واپس کر دیتے ہیں، تم اٹھ جاتے ہو، اٹھ کے بیٹھتے ہو، چلتے ہو، پھرتے ہو، سب کچھ کرتے ہو. پھر رات آتی ہے، پھر یہی کیفیت اللہ تعالیٰ روز کرتے ہیں. اس میں یہ خبر دے رہے ہیں کہ اسی سے تم سمجھ لو کہ جس وقت چاہیں گے تمہارے اندر سے روح نکال لیں گے، بالکل سے مردہ ہو جاؤ گے. آج ابھی سونے کی حالت میں تو کبھی کبھی حرکت تھوڑی سی ہو ہی جاتی ہے، سانس چلتی رہتی ہے. وہ وقت ایسی ہوگی، وہ حالت ایسی ہوگی کہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، کروٹ لینے کی بھی طاقت نہیں رہ جائے گی. اور پھر جس طریقے سے اس سلا دینے کے بعد دوبارہ اٹھا دیتے ہیں، اسی طرح موت دینے کے بعد پھر دوبارہ زندہ کریں گے. یہ مثال ہے جو روزانہ تم دیکھتے ہو اپنی آنکھوں سے. اللہ تعالیٰ کی قدرت، سلا دیتے ہیں پھر اٹھا دیتے ہیں، سلا دیتے ہیں پھر اٹھا دیتے ہیں. اسی سے سمجھ لو کہ موت دے دیں گے، دوبارہ زندگی بھی دے دیں گے. ان کی قدرت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ اس پر قدرت رکھتے ہیں. اس سے اشارہ ہے. وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، اور دن میں جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں. اگر اس کا ہم لوگوں کو استحضار ہو جائے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو جان رہے ہیں. وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، دن میں تم جو کچھ کرتے ہو اس کو جانتے ہیں. کیا کیا کرتے ہو؟ انسان بہت کچھ کرتا ہے، صرف کھاتا پیتا نہیں ہے، کھاتا پیتا بھی ہے، اور کام بھی کرتا ہے، اور بحثیں بھی کرتا ہے، لڑتا بھی ہے، جھگڑتا بھی ہے، گالی بھی دیتا ہے، غیبت بھی کرتا ہے، بہتان بھی باندھتا ہے، نیکیاں بھی کرتا ہے. جو کچھ بھی کرتا ہے، جو کچھ بھی کرتا ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. نیک لوگ نیکی کرتے رہتے ہیں، برے لوگ برائی کرتے رہتے ہیں. ہر طرح کا انسان ہر طرح کا کام کرتا رہتا ہے. تو جو بھی کرتا ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. ثم یبعثکم فیہ، پھر تم کو دوبارہ اللہ تعالیٰ یعنی رات کو سلا دینے کے بعد دوبارہ تم کو اٹھا دیتا ہے. یہ روزانہ یہ کرتا رہتا ہے. اس سے یہ پتہ چلا کہ رات کو سو جانا چاہیے اور دن میں کام کرنا چاہیے. یہ سمجھ میں آیا. اور عام طور سے عادت یہی ہے، عام طور سے ہی ہے کہ لوگ رات میں سوتے ہیں، دن میں کام کرتے ہیں. اگرچہ اب زمانہ بہت تیزی سے بدل رہا ہے، لوگوں کے حالات بہت بدل رہے ہیں. 12 بج جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ اتنا سویرے کھائیں گے. ابھی کے جوان ایسا بولتے ہیں، 12 بجے کہیے کھائیے تو بولے اتنا سویرے کھائیں گے. یہ ان کو سویرے لگتا ہے رات کو 12 بجے. اور صبح 10 بجے اٹھائیے تو بولتے اتنا سویرے اٹھیں گے. لیجئے صاحب 10 بجے ابھی بھی سویرے ہی ہے، 10 بجے بھی اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے.
کہاں تو لوگ پہلے 3 بجے اٹھ جایا کرتے تھے، عام لوگ کی، خاص لوگوں کی بات نہیں ہے، عام لوگ 3 بجے اٹھ جایا کرتے تھے، خاص لوگ تو 2 بجے سے اٹھ کر کے لگ جاتے تھے، اور 4 بجے تو ہر حال میں سب لوگ اٹھ جاتے تھے۔ اگر کسی کو خدا نہ خواستہ کبھی 5 بج گیا تو دن میں افسوس کر کے لوگوں کو سناتا تھا کہ آج ہم کو دیر ہو گیا اٹھنے میں، 5 بج گیا تھا، اور اب 10 بجتا ہے تو کہتے ہیں ابھی سویرا ہے، اتنا سویرے نہیں اٹھیں گے۔ تو حالات بدلتے جا رہے ہیں، یہ حالات اچھے نہیں ہیں، یہ اچھے نہیں ہیں۔ آپ حضرات یہاں موجود ہیں، اگر میں خیر خواہی میں آپ سے کہوں کہ آپ لوگ مزاج بنائیے دھیرے دھیرے سویرے، رات کو سویرے سونے کا اور صبح سویرے اٹھنے کا، تو بہت اچھا ہوگا، آپ کی صحت کے لیے فائدہ مند ہے، اللہ کو راضی کرنا آسان رہے گا، رسول کو راضی کرنا آسان رہے گا، اور دنیا میں کام کرنے میں آسانی ہوتی چلے، بہت سارے کام ہماری آسانی سے ہو جائیں گے۔ جب ہم سو کے اٹھیں گے ہی، اٹھتے ہی ظہر کا وقت ہو جائے گا تو آدھا دن تو ہمارا بیکار چلا گیا۔ اب بقیہ آدھا دن میں ہم کتنا کام کر سکیں گے؟ تو پھر وہی ہوگا کہ رات کو کہیں ابھی سویرا ہے، یہی ہوگا۔ اس لیے اس ترتیب کو بدلنے کی کوشش کیجیے، اور ظاہر ہے کہ صرف اکیلے بدلنے سے نہیں ہوگا، گھر کا ایک آدمی سویرے جاگ کر کے اپنے آپ کو بیکار محسوس کرے گا، گھر میں ماحول بنانا پڑے گا، سب کے بارے میں یہی ماحول بنانا ہوگا کہ سب لوگ سویرے سونے کی کوشش کریں اور سب لوگ سویرے اٹھنے کی کوشش کریں۔ اس سے دنیا کی زندگی کا نظام بھی صحیح رہے گا، برکتیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ لیقضی اجل مسمى، تاکہ پھر جو وعدہ مقرر ہو چکا ہے، جو وقت مقرر ہو چکا ہے، وہ وقت مقرر پورا کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ لوٹا دیتے ہیں، تاکہ جب وقت مقرر آ جائے گا، یعنی ایک وقت ایسا آئے گا کہ پوری روح نکال لیں گے، حیات ہی ختم ہو جائے گی، وہ وقت آ جائے گا۔ ثم الیہ مرجعکم، پھر اللہ ہی کی طرف تمہیں لوٹ کر کے جانا ہے۔ اس کا استحضار رہے کہ ہم کو لوٹ کے وہیں جانا ہے، لوٹ کے وہیں جانا ہے، اور صرف جانا نہیں، آگے فرماتے ثم ینبئکم بما کنتم تعملون۔ آج تو اللہ تعالیٰ سب کچھ جان رہے ہیں، کل جب تم کو اپنے پاس بلائیں گے تو تم کو بھی خبر کر دیں گے، لو تم یہ کر رہے تھے، یہ کرتے تھے، یہ کرتے تھے۔ ینبئکم، اللہ تعالیٰ تم کو خبر دے دیں گے، بما کنتم تعملون، جو کچھ تم کرتے تھے۔ وہ خبر کیسے دیں گے؟ سب کچھ تو لکھا ہوا ہے، یہ تو آپ کو پتا ہے، سب لکھا جا رہا ہے، لکھنے والا کاندھے پہ بیٹھا ہوا ہے، کاندھا پہ اللہ تعالیٰ نے بیٹھا دیا ہے، 2 فرشتوں کو بیٹھا دیا ہے الگ الگ، جن کو ہم کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ جو نیکی کرتے ہیں ہم، اس نیکی کو لکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دائیں کندھے پہ فرشتے کو بیٹھا دیا ہے، اور جو برائی کرتے ہیں ہم، اس کو اللہ تعالیٰ نے لکھنے کے لیے بائیں کندھے پہ بیٹھا دیا۔ تو دائیں بائیں دونوں کندھے پہ فرشتے ہمیشہ بیٹھے رہتے، ہمیشہ۔ اور ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی فرشتہ زندگی بھر بیٹھا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی نظام بنا دیا ہے، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں ڈیوٹی بدلنا۔ شام کا فرشتہ الگ ہوتا ہے، صبح کا الگ ہوتا ہے۔ روایات بتاتی ہیں کہ فجر کی جماعت نماز میں فرشتے آ جاتے ہیں، دونوں کاندھے پہ بیٹھ جاتے ہیں، دائیں اور بائیں، اور یہ لکھتے رہتے ہیں۔ جب عصر کی نماز کا وقت ہوتا ہے تو اسی نماز کے وقت میں اب ان کے جانے کا وقت ہو جاتا ہے، دوسرے فرشتوں کے آنے کا وقت ہو جاتا ہے، اب وہ آ جاتے ہیں، اب رات بھر وہ رہتے ہیں۔ تو آپ سوچئے کہ رات بھر اور دن بھر 24 گھنٹہ فرشتہ ہمارے سامنے ہے، اور ہر وقت ایک ایک چیز کو لکھ رہا ہے، ایک ایک چیز کو لکھ رہا ہے، ایک ایک چیز کو، فائل تیار ہوتی جا رہی ہے، تیار ہوتی جا رہی ہے، اور جمع بھی ہوتی جا رہی ہے۔ فائل تیار ہو رہی، جمع بھی ہو جا رہی ہے۔ شام والا فرشتہ جا رہا، جا کے جمع کر دے رہا، پھر رات والا فرشتہ آ گیا، صبح گیا، اس نے صبح کو جمع کر دیا۔ یہ روز جمع ہوتا جا رہا، جمع ہوتا جا رہا، جمع ہونے کے بعد اپنے بس سے نکل جاتا ہے۔ ایک جگہ کچھ طلبہ پڑھتے تھے تو کہتے تھے کہ بھائی ہماری غیر حاضری لگ گئی ہے، جب استاد چلے جائیں گے تو ہم حاضری بنا دیں گے، یا کل کو رجسٹر آئے گا تو ہم اس میں حاضری بنا دیں گے تاکہ میری غیر حاضری ختم ہو جائے۔ لیکن وہاں کا نظام یہ بنا ہوا تھا کہ چھٹی ہوتی، رجسٹر جمع ہو جاتا، جب جمع ہو جاتا تو جو غیر حاضری ہوتی اس پہ لال نشان لگا دیا تھا وہاں۔ اب یہ کل اس کو کچھ کر ہی نہیں سکتے، لال نشان لگ گیا، تو جمع ہونے کے بعد اپنے ہاتھ سے نکل جاتا معاملہ۔ تو یہاں تو روزانہ جمع ہو جاتا، اپنے سے کچھ کرنا بھی چاہیں تو کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ثم ینبئکم بما کنتم تعملون، پھر وہ تم کو خبر کر دے گا جو کچھ تم کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ آج جان رہے ہیں، خود کل ہم کو بھی بتا دیں گے تم نے یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا۔ کیا حال ہوگا اس وقت؟ اگر ہمارے بدعمالیاں سامنے آتی چلی جائیں گی تب تو ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ اس لیے اپنے آپ کو نیکی میں لگائے رکھنا چاہیے،
نیکی میں لگائے رکھنا چاہیے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا، بہت بڑے امام ہیں، بہت بڑے امام ہیں۔ حدیث میں ہے کہ مدینہ میں ایک ایسے عالم ہوں گے کہ پوری دنیا سے لوگ ان کے پاس سفر کر کے آئیں گے علم حاصل کرنے کے لیے، یہ حدیث ہے۔ حضرات علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا مصداق حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، کیونکہ مدینہ میں وہی رہے اور انہوں نے مسجد نبوی میں درس دیا، پوری زندگی درس دیتے رہے۔ مدینہ منورہ سے ان کو ایسا عشق ہو گیا تھا، ایسا عشق ہو گیا تھا، ایسا عشق ہو گیا تھا کہ ہر وقت دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ میری موت آئے تو مدینہ میں آئے اور میں دفن ہوں تو مدینہ میں دفن۔ یہ مدینہ سے عشق تھا، اس عشق کی وجہ سے مدینہ سے باہر نہیں نکلتے تھے۔ ان کو خیال یہ رہتا تھا کہ میں باہر نکلوں اور کہیں وہیں موت آ جائے، موت تو کبھی بھی آ سکتی ہے، تو موت کی ہر وقت فکر رہتی تھی اور اس کی فکر رہتی تھی کہ مدینہ منورہ ہی میں مجھے موت آئے۔ حتیٰ کہ حج کرنے بھی نہیں جاتے تھے۔ ایک حج کر لیا تھا جو حج فرض تھا، حج فرض ادا کر لیا، اب اس کے بعد بقیہ حج تو نفل ہے، تو نفلی حج کرنے بھی نہیں جاتے تھے۔ بہت تقاضا ہوتا تھا، بہت خواہش ہوتی تھی، جی بہت چاہتا تھا حج میں جائیں، حج میں جائیں، لیکن بس یہی ایک سوال، کہیں موت آ جائے وہیں۔ اب میں چاہتا ہوں کہ میری موت آئے تو کہاں آئے؟ میرے نبی کے شہر میں آئے، میری موت آئے تو میرے نبی کے شہر میں آئے۔ بس اس عشق میں رہتے تھے اور مدینہ سے نکلتے ہی نہیں تھے۔ ایک حج کر لینے کے بعد دوسرا حج کرنے، پھر حج کرنے بھی نہیں جانتے۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں مسجد حرام اتنی بابرکت جگہ، حج اتنا اونچا عمل، مگر اس کے لیے بھی نہیں نکلتے تھے۔ کیوں؟ اس ڈر سے کہ کہیں موت آ جائے وہاں۔ اسی دوران انہوں نے خواب دیکھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس ایک ہی فکر ان کو ستاتی تھی کہ میری موت باہر نہ آ جائے، موت باہر نہ آ جائے۔ تینوں نے درخواست کی یا رسول اللہ مجھے اس مدینہ شہر سے عشق ہے، میں حج کرنے کا بھی بہت شوق ہے، لیکن میں نہیں جا پا رہا ہوں اس لیے کہ ڈر لگتا کہیں موت نہ آ جائے، تو براہ کرم مجھے بتا دیجئے میری موت کب آئے گی، کہ معلوم ہو جائے گا تو ہم آرام سے حج کرنے جا سکیں گے، کہ موت کا وقت تو معلوم ہے، اس وقت بس مدینہ میں اس وقت ہر حال میں رہیں گے۔ یہ انہوں نے پوچھ لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں یوں اشارہ کر دیا، 5 اپنی انگلیوں کا اشارہ کر دیا۔ اس کے بعد آنکھ کھل گئی، دیکھتے ہی آنکھ کھل گئی۔ اب آنکھ کھل گئی تو پھر پریشان کہ آپ نے 5 کا اشارہ کیا، میں تو پوچھ ہی نہیں سکا 5 سے کیا مراد ہے، 5 دن ہے، 5 ہفتہ ہے، 5 مہینہ ہے، 5 سال ہے، کیا 5 ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ اب دوسری پریشانی شروع ہو گئی، بہت ہی فکر ہو گئی، 5 سے کیا مراد ہو سکتا ہے، کیا ہو سکتا ہے۔ اس زمانے میں ایک بہت بڑے عالم تھے علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، جو خواب کی تعبیر کے امام تھے۔ ہر فن کے امام ہوتے ہیں، خواب کی تعبیر کے جو سب سے بڑے امام گزرے امام علامہ ابن سیرین۔ ایک صاحب کو حضرت امام صاحب نے بھیجا امام ابن سیرین کے پاس، جو خواب کے بڑے امام تھے، کہ جاؤ ان سے خواب کی تعبیر پوچھو، مگر یہ مت بتانا کہ خواب کس نے دیکھا ہے، بس بتانا یہ خواب ہے، ایک شخص نے یہ خواب دیکھا ہے، اس خواب کی تعبیر بتائیں، نام مت بتانا میرا۔ وہ صاحب گئے علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، جا کے کہا کہ ایک شخص نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ انہوں نے کہا بھائی ایسا خواب تو کوئی بڑا عالم دیکھ سکتا ہے، ایسا خواب تو کوئی بڑا عالم دیکھ سکتا ہے، کس نے دیکھا ہے بتاؤ؟ اس وقت تو سب سے بڑا عالم حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، یہ تو ان کا خواب ہو سکتا ہے، کسی اور کا نہیں ہو سکتا، بتاؤ کس کا؟ تو اب یہ کیا کرے، اس کو تو منع کر دیا گیا تھا۔ تو نے کہا کہ مجھے تو منع کیا گیا ہے، مجھے تو بس یہی کہا گیا کہ ایک شخص نے خواب دیکھا ہے۔ کہا نہیں، آپ اجازت لے کر آئیے، اس سے پہلے تو تعبیر نہیں بتائی جا سکتی۔ اب بیچارہ کیا کرتا، واپس آیا، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے تذکرہ کیا کہ حضرت وہ تو تعبیر بتاتے ہی نہیں، وہ کہتے جب تک نام نہیں پتہ چلے گا کہ خواب دیکھنے والا کون ہے تب تک تعبیر نہیں ہوگی۔ اب یہ بھی پریشان، اب کیا کرے بیچارے، کہا جب مجبوری ہے نام بتانا ہی پڑے گا تعبیر کے لیے، بتا دو نام۔ جا کہا کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ کہاں بس وہی خواب دیکھ سکتے ہیں، کوئی بڑا عالم ہی خواب دیکھ سکتا ہے، کوئی دوسرا نہیں دیکھ سکتا۔ تو انہوں نے تعبیر دی، کہا کہ جاؤ جا کے ان سے کہہ دو کہ 5 سے مراد
نہ 5 گھنٹہ ہے، نہ 5 دن ہے، نہ 5 ہفتہ ہے، نہ 5 مہینہ ہے، نہ 5 سال ہے، ایسا کچھ نہیں، یہ سب نہیں مراد ہے، بلکہ اس سے مراد قرآن کریم میں جن 5 چیزوں کا ذکر آیا ہے کہ ان 5 چیزوں کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے، وہ مراد ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے 5 چیزوں کا ذکر کیا ہے، جس میں یہ بتایا ہے کہ قیامت کب آئے گی یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، بارش کب اور کہاں اور کتنی ہوگی، کس مقدار میں، کس کیفیت میں ہوگی، یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، کل کو انسان کیا کرے گا وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، اسی طرح کس انسان کی موت کس زمین پہ ہوگی اس کو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ یہ 5 چیزوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، تو 5 سے مراد وہ 5 چیزیں، 5 گھنٹہ 5 وغیرہ نہیں، تب ان کی سمجھ میں آئے گی۔ وہ حضرات علماء کہتے ہیں چونکہ ایک بڑے عالم کا خواب تھا، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علمی انداز میں 5 کی طرف اشارہ کر دیا، جس کو عام لوگ سمجھ بھی نہیں سکتے، یہ تو خالص علمی چیز ہے، اس لیے عالم کے لیے اسی طرح کی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر دیا۔ تو دیکھیے غیب کی بات، یہ 5 چیزیں غیب میں سے ہیں جن کو کوئی نہیں جانتا، قرآن میں ایک جگہ ہے اسی کا ذکر، اسی کی طرف اشارہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ غیب کی باتیں صرف اللہ جانتے ہیں، ان کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ان دونوں آیات میں ہم کو ان باتوں کا پتہ چلا، اس کا عقیدہ مضبوط طریقے سے ہم کو کرنا چاہیے اور اسی کا استحضار بھی رکھنا چاہیے۔ بات مکمل ہو گئی، اب اس کے بعد تھوڑا سا بہت ضروری بات یہ کرنا چاہتے ہیں کہ رمضان گزر گیا تو اب ہم لوگ آزاد ہو گئے، ایسا نہیں ہے۔ بے شک ابھی رمضان اب نہیں ہے، لیکن رمضان میں ہماری جو تربیت ہو چکی، ہم نے جو اپنے آپ کو رمضان میں ٹھیک کر لیا، بہت سے حرام سے اپنے آپ کو بچا کے رکھا، جھوٹ سے، غیبت سے، چغل خوری سے، بہت سے غلط کاموں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھا۔ بچا کے رکھنے سے پتہ چلا کہ ہم بچا کے رکھ سکتے ہیں اپنے آپ کو، ناممکن نہیں ہے، ممکن ہے۔ جب ممکن ہے تو اب نیت کر لیں کہ اب بھی اپنے آپ کو ہر حرام سے بچا کر رکھیں گے۔ حلال کی تو کمی نہیں ہے، حلال میں رہیں، دائرہ تو ہے بڑا حلال کا، حلال کے اندر رہیں گے، حلال کھائیں گے، حلال کمائیں گے، حلال بات کریں گے، تو حلال کے دائرے کے اندر رہیں گے، حرام میں نہیں پڑیں گے۔ اس کا عہد کر کے ہمیں زندگی گزارنا چاہیے۔ آپ لوگ اس کا عہد کیجئے، ہم بھی عہد کرتے ہیں اپنے بارے میں، اور آپ سب کے لیے ہم بھی دعا کرتے ہیں، آپ بھی ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو حرام کام سے، حرام کھانے سے، حرام کمانے سے، حرام بولنے سے، ہر حرام سے بچا کر کے رکھے، اور ہر وقت ہم حلال میں ہی لگے رہیں، کھانا بھی ہمارا حلال ہو، پینا بھی، سونا بھی، بات بھی، دوستی بھی، سب کچھ ہماری حلال کی روشنی میں ہو۔ یہ کتنی اچھی زندگی ہوگی، کتنی محفوظ زندگی ہوگی، اللہ تعالی ہم سب کی اس میں حفاظت فرمائے۔ آخری بات یہ ہے کہ الیکشن کا وقت قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے، اس میں یہ کوشش کرنا ہے کاغذات سب کو صحیح کرانے کی فکر ضرور کر لینا ہے۔ اب تو اس کا وقت نکل گیا، ابھی تو نہیں صحیح ہو پائے گا، لیکن جتنے لوگ صحیح کرا چکے بہت اچھا ہے، جن کا ابھی بھی باقی ہے وہ کوشش میں لگے رہیں کہ ان کے تمام کاغذات صحیح ہو جائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر شخص ووٹ دینے کی کوشش کرے، کس کو دینا ہے میں یہ نہیں کہتا، یہ تو آپ کے اوپر ہے، ہم اس کو نہیں جانتے ہیں، لیکن ہم جو کہنا چاہ رہے ہیں اس کو سمجھیے کہ کوئی شخص ووٹ دینے سے بچ نہ جائے، اس لیے کہ ووٹ دینا آپ کی شہریت کی ابھی اس وقت علامت ہوگی، ایک بہت بڑی چیز ہے یہ، تو اس سے اپنے آپ کو اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے۔ یہ ایک سستی کرے کہ سوئے رہ گئے یا نہیں، کیا ضرورت ہے جائیں، کس کو دیں، کیا بہت سے لوگوں کی الگ الگ سوچ ہوتی ہے، تو ان سب سوچ سے اپنے آپ کو نکال کر کے یہ کرنا ہے کہ ضرور دینا، جو اس کا اہل ہے وہ ضرور ووٹ دے۔ اگر کوئی باہر گیا ہوا ہے تو چاہیے کوشش کر کے کہ اس کو بلا لیا جائے وقت پر، جب بھی اس کی تاریخ ہو، ابھی مجھے تاریخ بھی نہیں معلوم ہے کون سی تاریخ ہے، جو بھی اس کی تاریخ ہو اس تاریخ میں آدمی موجود رہے، اور ووٹ یہ ایک حق ہے آپ کا، اور شرعی ضرورت ہے، شرعی چیز ہے، اس لیے ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، تو اس میں سستی نہیں کرنا۔ اگر کسی کی عمر بہت زیادہ ہو گئی، بڑھاپا ہے، چل کے نہیں جا سکتا ہے، تو اس کا بھی انتظام ہوگا، اس انتظام کے مطابق اس کو بھی ووٹ دینا۔ بہرحال ووٹ دینے کا اہتمام کرنا، یہ بات میری بات آپ کی سمجھ میں آ گئی، اس بات کو عام کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پہ، تمام باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کیجیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی کوتاہیوں سے درگزر فرما، رحم کا کرم کا معاملہ فرما، رحم کا کرم کا معاملہ فرما، رحم کا کرم کا معاملہ فرما. جن جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی ہے اور جن مقاصد کے لیے کی ہے ان کے جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما. یا اللہ بیماروں کو صحت نصیب فرما، شفاء کلی عطا فرما، شفاء کلی عطا فرما. یا اللہ رحم کا کرم کا معاملہ فرما، مظلوموں کی مدد فرما، مظلوموں کی مدد فرما، شہیدوں کے درجات کو بلند فرما، زخمیوں کا انتظام فرما. یا اللہ کھانے پینے کا انتظام فرما، بھوکوں کے لیے کھانے کا انتظام فرما، پیاسوں کے لیے پینے کا انتظام فرما. یا اللہ بیماروں کے لیے علاج کا انتظام فرما. یا اللہ بیماروں کے لیے علاج کا انتظام فرما. یا اللہ ظالموں کی پکڑ فرما، ظالموں کو پکڑ لیجئے. یا اللہ ظالموں کے ہاتھ کو پکڑ لیجئے. یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لیجئے. یا اللہ ہم سب پر نرم حاکم مقرر فرما. یا اللہ ہم سب پہ نرم حاکم مقرر فرما، جو عدل اور انصاف کرنے والا ہو ایسا حاکم مقرر فرما. یا اکرم الاکرمین ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ